السلام علیکم۔ اچھا، آج کافی سارے واقعات یاد آ رہے تھے، ایک واقعہ اور یاد آیا جب میں یمبو میں تھا۔ یمبو میں پروکیورمنٹ مینیجر تھا، پلس ایکٹنگ پروجیکٹ مینیجر بھی رہا، یا اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے انڈر میں جتنا بھی کلیننگ کا سٹاف تھا اور جتنی بھی پرچیزنگ تھی وہ میرے انڈر میں ہوتی تھی۔ تو کلیننگ اسٹاف کے متعلق بتاتا ہوں آپ کو، میں اس میں زیادہ بنگالی ہی تھے، سپروائزرز میں کچھ انڈین تھے اور کچھ اپنا سعودی بھی تھے۔ تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس نیشنلٹی کا ہے، کیسا ہے، کیا نہیں ہے۔ میں ہمیشہ بندے کا کام دیکھتا تھا اور اس سے کام سے پیار کرتا تھا، اس بندے سے پیار کرتا تھا۔ الحمدللہ ابھی تک میرے پرانے جو دوست ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش کے ہیں، چاہے انڈیا کے ہیں، چاہے فلیپینس کے ہیں، ابھی بھی میری ان سے فون پہ بات ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ کچھ بنگلہ دیشی لڑکے کام میں سے بھاگ جایا کرتے تھے اور پارٹ ٹائم شروع کر دی تھی۔ میں کافی ان کو منع کرتا رہا، مگر ایک دن بات یہاں تک آئی کہ ایک بنگلہ دیشی لیبر نے مجھے غصہ دلایا اور میرا ہاتھ اٹھ گیا، اس پہ میں نے تھپڑ مار دیا۔ حالانکہ وہ لڑکا مجھے بہت عزیز تھا اور میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا، بڑی پیار کرتا تھا اس سے، لیکن چھوٹی عمر کا بھی تھا۔ اس کو آیا غصہ، وہ کام چھوڑ کے چلا گیا کیمپ میں، اور اس نے کوئی 15-16 بنگالیوں کو ساتھ ملایا اور ہڑتال کر دی۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں کیمپ کی طرف گیا، میرے ساتھ میں تھا، میرا ایک ڈرائیور تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ لڑکا اور وہ جو 15-16 لڑکے سب ڈنڈے لے کے آ گئے مجھے مارنے کے لیے کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، میں پریشان ہوا، میں نے کہا صحیح ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں یہاں کوئی ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے کوئی 200-250 بنگالی سب کا سب ڈنڈے لے کے میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم نے، میرا نام جان محمد ہے، کہ جان بھائی کو ہاتھ لگایا تو ہم سب تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سب 15-16 بنگالی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، میری جان بچی۔ پھر میں ایک ایک کر کے ان سب کے پاس گیا اور انہیں بات سمجھائی۔ میں نے انہیں بتایا کہ یار دیکھو، کمپنی کی بدنامی ہوتی ہے، آپ کی بدنامی ہو رہی ہے، ہماری بدنامی ہو رہی ہے، یہ کانٹریکٹ ملا ہوا ہے، کانٹریکٹ کینسل ہو جائے گا ان حرکتوں کی وجہ سے، تھوڑا سمجھو۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب کے سب مان گئے سوائے 2 کے، اور ان 2 کو پھر ہم لوگوں نے بعد میں ٹرانسفر کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کہیں پہ بھی آپ رہو، اسپیشلی جب اپنے ملک سے باہر ہوتے ہو، تو اپنے رویے کو اچھا رکھو۔ کبھی بھی یہ نہ دیکھو کہ اس کا تعلق کس زبان سے ہے، کس نیشنلٹی سے ہے۔ کوشش کرو کہ کام سے محبت کریں، جو کام اچھا کرتا ہے اس سے محبت کریں، جو کام اچھا نہیں کر رہا کوشش کریں کہ اس کو کام سکھائیں۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، پر غلطی میں اور جان بوجھ کے کچھ کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ تو ایک چیز اور یاد آئی کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہو، اپنے گاؤں یا اپنے محلے سے نکلتے ہو، اپنے شہر سے نکلتے ہو، یا اپنے صوبے سے نکلتے ہو، یا اپنی کنٹری سے جب باہر نکلتے ہو، تو آپ ان سب چیزوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہو۔ آپ کا ایک غلط فعل سب سے پہلے آپ کے ملک کو بدنام کرتا ہے، اس کے بعد آپ کے صوبے کو بدنام کرتا ہے، اس کے بعد آپ کے شہر کو، اس کے بعد آپ کے محلے کو، اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہو تو وہ آپ سب سے پہلے آپ کے ملک کی نیک نامی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کے صوبے کی، سٹی کی، گاؤں کی نیک نامی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کے گھر اور فیملی کی نیک نامی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پوری چین ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔